بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس کو ہمارے عرف میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کو رخصت کرنے والا جمعہ، کہ اس کے بعد رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جمعۃ الوداع یا آخری جمعہ یہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی تہوار نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص مخصوص احکام نہیں ہیں، جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں یا بات پھیلاتے ہیں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس آخری جمعہ کے اندر یہ کوئی خاص ایسا دن ہے جو رمضان کے اور دنوں سے زیادہ برکت والا، زیادہ مقدس اور زیادہ حرمت والا ہے، اور پھر لوگوں نے خاص کچھ عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جو جمعۃ الوداع کے اندر انجام دی جائیں۔ خاص نفلیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع کی نفلیں ہیں، اس میں ایک رکعت میں فلاں چیز پڑھنی چاہیے، اور دوسری میں یہ پڑھے، اور تیسری میں یہ پڑھے، اور چوتھی میں یہ پڑھے، تو اس سے ساری زندگی کے روزے بھی اگر پیچھے چھوڑ گئے ہوں، چھوٹے ہوئے ہوں، تو وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، اور بعض اوقات وہ پھیلائی بھی جاتی ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک طرح سی چیز تھوڑی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نہ تو جمعۃ الوداع کوئی تہوار ہے، نہ اس کی دوسرے دنوں کے مقابلے میں، رمضان کے دوسرے جمعوں کے مقابلے میں یا دوسرے دنوں کے مقابلے میں کوئی اس کا خصوصی تقدس ہے، یا خصوصی حرمت ہے، یا خصوصی احکام ہے۔ البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے زمانے میں جو جمعہ آتا ہے تو اس میں دو برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک برکت رمضان کی اور دوسری برکت جمعہ کی۔ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار، اور جمعہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ تو یہ دونوں فضیلتیں، دونوں برکتیں جب جمع ہو جائیں رمضان کے جمعے میں، تو یقیناً اس کی برکت، اس کا تقدس، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، اور ان جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کا جذبہ، زیادہ نوافل ادا کرنا، زیادہ تلاوت کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آخری جمعہ کی پچھلے اور جمعوں کے علاوہ سے بڑھ کر کوئی الگ امتیاز، الگ خصوصیت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جمعہ اب رمضان کا جمعہ آئندہ اگلے سال تک ہمیں نصیب نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی ایک اہمیت بے شک ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہم نے رمضان کے ایام کس طرح گزارے ہیں، اور اب آخری جمعہ ہے، اب یہ آخری رمضان کا جمعہ اب اگلے سال تک نصیب ہونے والا نہیں ہے۔
اب کون ہے جس کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا، کون ہے جس کو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اس جمعہ کے اندر اگر آدمی اس نقطۂ نظر سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، زیادہ نفلیں پڑھے، زیادہ تلاوت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ خصوصی نفلیں ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسا کہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھی جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ایک طرح سے دل میں ایک حسرت پیدا کرتا ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا موقع بھی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں رمضان نصیب فرمایا۔ رمضان نصیب فرمانا یہ بذات خود ایک دولت۔ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے متعلقین ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، روزوں میں، نمازوں میں، تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، رمضان عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اور اس زمانے میں کتنا ہی آدمی گیا گزرا ہو لیکن عام دنوں کے مقابلے میں وہ اس کو کچھ زیادہ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، نفلوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے کچھ زیادہ توفیق ہو جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو بجا لانا چاہیے کہ اس نے رمضان عطا فرمایا اور پھر رمضان کے اندر اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے پہلا کام جو اس دن میں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور دوسرا، اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یعنی رمضان کا مہینہ آیا، اس کے اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا، لیکن ہم نے اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ویسا فائدہ نہیں اٹھایا، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرنے کی ضرورت، ایک شکر اور ایک استغفار، دونوں چیزوں کا آج دن ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تقریباً 5 دن باقی ہیں، تو ان باقی لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا دن ہے کہ جو باقی ایام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔